سورہ انفال کی آیت نمبر 44 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں ہیں۔ اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں۔ اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں۔ سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ میں سے بعض کی جانب سے بہت ہی بے باکی کا ایک جملہ نقل ہوا تھا جو بہت ہی ناعاقبت اندیشی پر مبنی تھا کہ اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے، یہ دین حق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، یا ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب، دردناک قسم کا عذاب لیا۔ تو آگے فرمایا کہ یہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک استغفار ہوگی اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن یہ آیت سن کر ممکن تھا کہ مشرک کوئی اس بات سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا کہ اب تو ہمارے اوپر عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی ہو جائے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو دل سے ہٹانے کے لیے اس آیت کو جو ہے وہ اس آیت کو لائے، فرمایا کہ تمہیں جو عذاب نہیں ہو رہا یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے، یہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے نہیں سکتے، اس میں تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے کہ تمہیں وہ عذاب دیں۔ یعنی جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، جیسے ان لوگوں کی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو پانی کا اسٹاک تھا، اس کے پاس آج کو ختم ہو گیا ہے، یا قوم عاد جو ان پر ہوا بھیجی اللہ تعالیٰ نے اور آج ہوا اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، یا قوم ثمود پر چیخ کا عذاب آیا تو آج چیخ نہیں آ سکتی فرشتے کی، سب کچھ اسی طرح ہے، الآن کما کان، اللہ تعالیٰ جو ازل سے تھے وہ آج بھی ویسے ہی اور ابد تک ویسے ہی رہیں گے، اس کی ذات صفات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو عذاب تمہیں دے سکتے ہیں دینا چاہیں تو، کیونکہ تمہارے جرم بڑے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے جرم کوئی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہارے جرم ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کسی رکاوٹ کی وجہ سے عذاب کو روکے ہوئے، اور وہ رکاوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے اور ان کی طرف سے توبہ استغفار ہے۔
لیکن فرمایا کہ تمہارے جرم جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، تم لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہو، حالانکہ مسجد حرام میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے، للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر ہے جو اللہ نے مکہ میں بنوایا ہے، بیت اللہ، اس میں برکت رکھی ہے، اس میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں بہت سی واضح کھلی روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو آدمی بھی اس گھر میں داخل ہو جائے گا کان آمنا، اسے امن مل جائے گا. ایسی خصوصیات والا جو گھر بنایا ہے تو یہ تو سب کا ہے، تمہارا اس پہ کوئی اجارہ داری تھوڑی ہے، نہ تم اس کے مالک ہو کہ تم لوگوں کو روکو جو کہو کہ نہیں ہم جس کو چاہیں گے وہ آئے گا، ہم جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں آئے گا. تو یہ تمہارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. ان طہر بیتی للطائفین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے اس کو بنوایا ہے اور اس کی جو ہے وہ انتظام بھی ان کے حوالے کیا. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو بیت اللہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں، نہ مشرکین کی تھی نہ کسی کی آج ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہو چاہے مسجد ہو. ہاں اس کی تولیت ہوتی ہے، ملکیت کسی کی نہیں ہوتی. مسجد ہو یا کوئی بھی وقف کی چیز ہو، وہ انسان کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. اب اس کو کوئی نہ اس کو خرید سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس کو اپنی کوئی ذاتی جائیداد بنا سکتا ہے، کیونکہ وقف ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اس کا فائدہ جو ہے وہ جو بھی اس کا متعلقہ مصرف ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو مسجد ہو یا بیت اللہ ہو، یہ سب وقف ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. یہ اس میں کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ آج چاہے کوئی حکمران کہ میں بیت اللہ کی یہ جگہ جو ہے یہاں بہت بڑی مارکیٹ بنا دیتا ہوں، بہت اچھی جگہ ہے، اس بات کا اس کو قطعاً اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بیت اللہ قیامت تک بیت اللہ ہے. یہی مسجد کا حکم ہوتا ہے. مسجد جب بن جائے تو مسجد پھر قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، وہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. مسجد بنانے سے پہلے آپ کو اختیار ہے، 10 دفعہ سوچ لیں کہ یہاں بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، اور اس میں سے اتنی جگہ ضروریات کے لیے رکھنی ہے، اتنی جگہ نماز کے لیے رکھنی ہے، کیونکہ جو جگہ نماز کے لیے مختص ہوگی نا وہ تو پھر کبھی بھی وہاں سے نہیں ختم ہو سکتی. اس کا احترام بھی ویسے ہی رہے گا جیسا کہ مسجد کا احترام ہوتا ہے. تو مسجد کا جو ہے وہ انسان مالک نہیں ہوتا، متولی، انتظامیہ، کمیٹی. یہی بات مدرسے کی بھی ہے. مدارس بھی اور وقف ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، صرف اس کو چلانے والے اس کے منتظمین ہوتے ہیں، بس ان کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے انتظامات دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو متولی کہتے ہیں. تو مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، یعنی جو بھی ایسی عمارت ہے، جگہ ہے جو وقف ہوگی للہ فی اللہ، تو اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ جس قسم کے لوگوں کے لیے وقف ہوئی وہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو بڑے مجرم لوگ ہیں مشرکین مکہ، کہ یہ تو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لمن يدخلوا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. کون اس سے بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روک دے لوگوں کو اس بات سے کہ اللہ کا نام لیا جائے وہاں، وسعی فی خرابها، ان کو برباد کرنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں سوائے ڈرتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے دردناک. اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکنا یہ تو بہت ہی بڑی غلط بات ہے. اور بدقسمتی سے آج بھی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. دنیا بھر میں تو یہ جو وبا آئی تھی، افواہ تھی یا وبا تھی، جو بھی تھا بہرحال ہو گیا، لیکن بیت اللہ جو ہے ابھی تک نہیں کھول رہے، اس کو ابھی تک اسی طریقے سے روکا رکھا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں حج جو ہے وہ بھی
مؤخر ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، حج پتہ نہیں کیسا ہو کیسا نہ ہو. تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ اس قدر موت سے ڈرنا اور اس قدر ان چیزوں سے ڈرنا، اور ان کے پاس کیا انتظام نہیں ہے؟ بہت انتظامات ہوتے ہیں. صرف اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ بیت اللہ ویران ہوا پڑا ہے اور اس کے جو ہے وہ مسلمان دنیا بھر سے تڑپ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. اس کا احساس نہیں ہے. احساس اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. فرمایا وما كانوا اولیاء. مشرکین مکہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اس کے تولیت کا حق نہیں رکھتے. مسجد حرام پر ان کے پاس اختیار رہا، اب ان سے اختیار لے لیا جائے گا. تو یہ سورہ برات کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اختیار لیا واپس کہ اب تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اب انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. کہ مسجد حرام کو تو آباد کرنے کی اختیار اسی کو ہے، وہی اس کو آباد کرے گا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. بیت اللہ ہو یا مسجد ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کی تولیت کا اختیار، انتظامی معاملات کا اختیار بھی صرف تقوی والوں کو ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ متولی بن جائے. نہیں، مسجد کا تو معاملات ہوں یا مدرسے کے ہوں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو تو وہ دینداری کی بنیاد پر اس کا انتخاب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور مسلمانوں کی گویا کہ اجتماعی مفاد کی چیز ہے. تو اس میں پھر دیگر چیزیں نہیں چلیں گی، یہاں خوف خدا چلتا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون. فرمایا کہ لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے ان مشرکین مکہ میں سے کہ ہم کتنی غلط روش پر چل رہے ہیں، الٹے کام کر رہے ہیں، اس کی خبر نہیں. اور باقی پھر فرمایا کہ یہ ان کا جرم ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کو بیت اللہ میں نہیں آنے دے رہے، جیسے صلح حدیبیہ پر روک دیا. پھر اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے لیے انہوں نے دائرہ تنگ کر رکھا تھا. تو ایک جرم تو یہ ہوا. چلو یہ بھی ایک سمجھ میں آتی ہے بات کہ دوسروں کو نہیں آنے دے رہے، لیکن چلو خود تو حق ادا کر رہے ہیں اس کا. لیکن فرمایا جو خود حق ادا کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں. ان کی حق کیا ہے؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. جو خود طواف کرتے تھے تو عجیب و غریب ننگ دھڑنگ طواف ہو رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے اپنے اس کے فلسفے ہیں ان کے. جس کو ہم کپڑے دے دیں گے وہ تو کپڑوں میں طواف کرے گا، ورنہ جو ہے وہ ننگا طواف کرے گا. اور شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو وہ کپڑے پہن کے بیت اللہ میں آؤ گے طواف کے لیے. ایسی الٹی گیم چلاتا ہے انسان کے ساتھ، اور نیکی کے رنگ میں اسے برائی کرواتا ہے. یہ اس کا جو ہے نا من پسند مشغلہ ہے، اور بڑی کامیابی ہوتی ہے شیطان کی کہ برائی کے رنگ میں برائی کروانا. یہ اس کو اتنا بڑا کام نہیں سمجھتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کبھی بھی توبہ کر لے گا. کیونکہ جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے. آخر انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی تنبیہ کریں گے تو متوجہ ہو جائے گا. لیکن جو بندہ نیکی کو سمجھ کر گناہ کرتا ہے وہ پھر پلٹتا نہیں ہے واپس. چاہے بدعت کر رہا ہو یا کوئی اور غلط کام کر رہا ہو، وہ پھر وہاں سے واپس نہیں آتا. تو شیطان نے ان کو ایسی الٹی پٹیاں پڑھا رکھی تھی بیت اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے. تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کے پاس جو ان کی نماز ہوتی تھی، جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، وہ کیا تھا؟ سیٹیاں بجاتے تھے، بس تالیاں پیٹتے تھے. جیسے آج بھی جو ہے بعض مذاہب میں اس طرح کے تصور عبادت کے ہیں، لیکن جو نماز کا صحیح تصور ہے اسلام میں جو تصور ہے وہ تو ایسا نہیں ہے. وہ تو سکون ہے. وقوموا للہ قانتین. اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے لکڑی کھڑی ہوتی، اور کسی چیز کی تمہاری جو ہے نا وہ حرکت نہ ہو، لا یعنی کام نہ ہو، لا یعنی بات نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جو نماز کو توڑ دیتی ہے. تو یہ تو نماز تو ایسا پرسکون عبادت ہے کہ اللہ کے سامنے انتہا درجے کی تعظیم اور عظمت لے کر انسان کھڑا ہو. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ بیت اللہ ہے، اس سے بڑی کوئی جگہ کون سی ہوگی، اور نماز ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. لیکن وہ نماز کا حلیہ کیا بنایا؟ الا مکاء وتصدیہ. سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، یہ تھا ان کا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. فرمایا کہ اب یہ ہے کہ تمہیں اس قسم کا عذاب تو تمہارے اوپر نہیں آئے گا جو پچھلی قوموں پر آیا تھا.
لیکن دوسری طرح کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آگے تو خیر جا کے آئے گا ہی آئے گا، اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ مسلمانوں کی تلواروں کا عذاب آئے گا ان پر۔ فتح مکہ پر بھی ہوا، پھر اس کے بعد باقی بدر سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، پھر آگے فتح مکہ پر اس کی ایک طرح سے جا کر انتہا ہوئی۔ تو یہ کفر کے جو سرغنے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا۔ گویا کہ پچھلی قوموں پر عذاب لاتے تھے فرشتے، اس قوم پر عذاب آیا ہے مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں، کافروں پر۔ تو دنیا میں بھی اس عذاب کی قسط ان کو مل چکی ہے، اور آخرت میں تو بہرحال جو عذاب ہے اس کا تو کوئی تصور سے بھی باہر ہے کہ کتنی بڑی سزا ان کو ملے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔